بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لائیو آیا ہوں اسپیشل جسٹ ٹو گیو یو اپڈیٹس اباؤٹ دی دعویٰ ٹورز جو وچ آر گوئنگ آن دیز ڈیز۔ ابھی ماشاء اللہ یہ ویکینڈ پہ میرا فیصل آباد کا دعویٰ ٹور تھا، اور اس میں 3 انسٹیٹیوٹس ہم نے کور کیے۔ ایک ایکچولی کانفرنس تھی اور 2 انسٹیٹیوٹس تھے بڑے زبردست۔ ایک تو بیکن ہاؤس فیصل آباد، وہاں پہ جو گرلز برانچ ہے، میٹرک پلس او لیولز کی جو ہماری گرلز تھیں، ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے ان میں، اور پرنسپل سے مل کے بہت خوشی ہوئی، ان کا ویژن دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، ویژن سن کے بہت خوشی ہوئی کہ وہ مورل ویلیوز اور ظاہر ہے کہ کیریکٹر اسٹرینتھس پہ بہت کام کرنا چاہتی ہیں ان کی جو پرنسپل ہیں۔ تو جو چھوٹی بچیاں تھیں ماشاءاللہ ان سے میں نے کویسچننگ کی، تو انہوں نے بڑے اچھے جواب دیے سوالوں کے، اور ٹاپک تھا امپاورمنٹ۔ تو میں نے جو بات کی امپاورمنٹ کی وہ بیسیکلی میں نے اسلامک کانسیپٹ آف امپاورمنٹ بتایا۔ شروع میں تھوڑا سا سائیکالوجی کا کانسیپٹ بتایا، لیکن اس کے بعد پھر میں پیور اسلامک کانسیپٹ دیا جو کہ بہت اچھا لگا الحمدللہ۔ انفیکٹ جو پرنسپل تھیں شی سیڈ ٹو می کہ شی واز میسمرائزڈ بائی لسننگ ٹو دیز کانسیپٹس۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا شکر ہے بہت۔ تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اسلامک کنٹینٹ اور اسلامک فلاسفی اور اسلامک کانسیپٹس اتنے پاورفل ہیں کہ اگر آپ ان کو صحیح سے پریزنٹ کریں، صحیح سے پریزنٹ کرنے سے میری مراد ہے کہ ظاہر ہے کہ ذرا آڈینس کو دیکھتے ہوئے اور کھل کے بات کریں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور اسلام اور ریلیجن از بیوٹیفل، ویری پریکٹیکل، لیکن صحیح سے بات کرنے سے میری یہ مراد ہے کہ کون سا کانسیپٹ آپ نے انہیں کب دینا ہے، یہ اصل میں بات ہے۔ تو امپاورمنٹ کا جب ٹاپک آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پیش کی کہ if you think empowerment is about being stronger, empowerment is about being confident, empowerment is about reaching your true potential، تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ کس طرح سے انہوں نے معاف کیا تھا ان کو جنہوں نے انہیں بہت دکھ دیے تھے 23 سال۔ یہ میرے نزدیک امپاورمنٹ ہے، اور میں نے جو انہیں مین کانسیپٹ دیا وہ یہ تھا کہ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے، جتنا اتنا آپ امپاورڈ ہیں۔ تو اپنے رب کو پہچانو اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کریجیس، بریو، اسٹرانگ، کانفیڈنٹ، اور آپ کی سیلف اسٹیم بہت ہائی جائے گی، اور آپ کے پاس ایک ہائر پرپز ہوگا، بہت ہائر پرپز، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان لو گے۔ تو اور بھی بہت سی باتیں کی لیکن کرکس بہرحال یہ تھا۔ سو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بہت گیپ ہے، مطلب جب ہم بیکن ہاؤس جیسے انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں تو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن، میری تو اب تک جتنے ایسے اسکولز میں گئے ہوں ایڈمنسٹریشن سے ملاقات ہوئی ہے، دے بن ویری ویلکمنگ۔ مجھے ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام کی کیوں بات کر رہے ہیں، نو، بیکاز الحمد للہ اسلام از سو کنونسنگ۔ بٹ بات اصل میں ہے کہ چونکہ گیپ بہت زیادہ ہے، کچھ مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے مائنڈ میں۔ پاکستان میں مختلف طبقات ہیں، ظاہر ہے لیفٹسٹ آئیڈیالوجی ہے، رائٹسٹ آئیڈیالوجی ہے، تو سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت ہے، صحیح سے بات پریزنٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اینڈ ٹروتھ آلویز اسٹینڈس آؤٹ۔ اوبیسلی وہی جو ہے وہ دلوں کو پھر افیکٹ تو کرتی ہے، وہی کی جو باتیں ہیں۔ سو یہ بیکن ہاؤس کا ٹاپک تھا۔ کیو اینڈ اے بہت اچھا ہوا، پیئر پریشر، ایگزام پریشر پہ سوالات ہوئے مجھ سے، جو ہماری چھوٹی بچی ہیں انہوں نے یہ سوالات کیے، تو اس میں نے کچھ گائیڈنس دی۔ پھر بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوا کہ پیرنٹس اتنا پریشر ڈالتے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، اس میں نے ایک بیلنسڈ آنسر دیا کہ پیرنٹس کی بھی ذرا آپ سنسیریٹی سمجھیں، وہ آؤٹ آف سنسیریٹی کرتے ہیں کہ آپ کچھ بن جائیں، کچھ پڑھ لیں، لیکن یہ کہ پیرنٹس کو زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ ایک بیلنس سا میں نے ویو دیا۔ اینی وے، نیکسٹ ڈے بہت اچھا ٹاپک دیا گیا مجھے، انٹر جینڈر ریلیشنس، میل فیمیل فرینڈشپ، اور ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، کو ایجوکیشن میں کیسے آپس میں جو ہے وہ بات چیت کی جائے، کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، بات چیت کی بھی جائے یا نہ کی جائے۔ تو دیٹ واز ایٹ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اور آئی سے دس ود آل مائی ہارٹ کہ یہ جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں نا، فرام ٹاپ ٹو باٹم، یعنی ان میں پروفیسرز شامل ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس شامل ہیں، اس میں سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے۔
یقین کریں یہ ان کی ساری ایفرٹس کاؤنٹ ہوں گی قیامت والے دن، کہ یہ اتنا مطلب ہارڈ ورک کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، مطلب پوسٹر ڈیزائن، پھر شیلڈ بنوانا، اوبیسلی پھر ساری ارینجمنٹس کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے بھی یونیورسٹی ٹائم میں ایونٹ مینجمنٹ کی ہوئی ہے، سو آئی نو ان میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے. بٹ الحمد للہ دیز پیپل آر پوٹنگ ایفرٹس ان دا رائٹ وے اینڈ ان دی رائٹ ڈائریکشن. دیر آر پیپل اوبیسلی ہماری یوتھ کانسرٹس کے لیے بہت ایفرٹس لگا رہی ہے، لیکن دیر آر ادر پیپل جو ماشاء اللہ یوتھ کلب کو بلانے میں، اور دیگر جو ہمارے اسپیکرز ہیں جو بہت اچھی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں یا کوئی پازیٹیو بات کرتے ہیں، ان کو بلانے کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ لوگ تک دین کی بات پہنچے. تو تھمس اپ ٹو دیم. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے، جزائے خیر دے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے والنٹیئرز ہیں، اینڈ یور ریوارڈ ول ڈیفینیٹلی کم فرام دیر ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول بی ویری پراؤڈ آف یو دا ڈے یو میٹ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. میری یہ دعا ہے کہ ہی از پراؤڈ آف آل آف اس، اور بس اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. تو ایف ایم یو میں میرا بہت بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اسٹوڈنٹس ور سو نائس ماشاء اللہ، پن ڈراپ سائلنس، بہت غور سے بات سن رہے تھے. بہت خوشی ہوئی مجھے، اللہ نے ان کے دلوں میں عزت ڈالی، اللہ نے ان کے دلوں میں وہ ایفیکٹ کریٹ کیا کہ انہوں نے بات سنی. میں نے انہیں سمجھایا کہ لائف کو سب سے پہلے میں نے بتایا میننگ فل کیسے بناتے ہیں لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے میں نے انہیں 3 ٹپس دیں کہ اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھو، نمبر 1. نمبر 2، اپنے ریلیشنز کے ساتھ مخلص رہو، اور ان ریلیشنز کو زیادہ فوقیت دو جو تمہارے قریب کے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں. اور نمبر 3 میں نے بتایا ڈائریکشنیلٹی، کہ جو بھی زندگی میں کرو کیپ دی اینڈ ان مائنڈ، کہ میں ایک چیز کرنے تو لگاؤں لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. پھر میں نے انٹر جینڈر ریلیشنز پہ انہیں بہت سی باتیں بتائیں، کہ پی پی ایل فارمولہ بتایا کہ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن اگر کرنی پڑ جاتی ہے کو ایجوکیشن میں تو اس کا طریقہ کیا ہے. نمبر 1، پبلک ہو، پرائیویٹ نہ ہو، کیونکہ پرائیویٹ میں فتنہ ہے. جب 2 لوگ پرائیویٹ چیٹ کرتے ہیں تو شیطان تیسرا ہوتا ہے. یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ when 2 non محرمز are alone the third one is شیطان. تو اس میں فتنے کے چانسز ہیں. پھر دوسرا پی ہے پرپسفل، جب بھی ڈسکشن کوئی ہو تو پرپسفل ہو، کسی مقصد کے لیے ہو. نمبر 3، لمیٹڈ ہو، جتنی بات ہے بس اتنی بات ہو. اور اس کے بعد پھر سورہ احزاب کی روشنی میں نے بتایا خواتین کو، لڑکیوں کو، کہ آپ اپنی ٹون کو ڈگنیفائڈ رکھیں، ڈیسنٹ رکھیں، کہ اگلے کو کوئی چانس ہی نہ ملے. اپنے آپ کو کیری ایسے کریں کہ ون شوڈ ناٹ گیٹ اے میسیج کہ وہ آپ سے فرینک ہو. بوائز کو میں نے حیا کا پیغام دیا، نظروں کی حفاظت کا پیغام دیا. سسٹرز کو میں نے پیغام دیا اپنے ہارٹ کی حفاظت کریں. آپ کا ہارٹ بہت قیمتی ہے، اسپیشلی بالی ووڈ سانگ سے اپنے دل کو بچائیں، بیکاز اوبیسلی آپ کو پتہ ہے آج کل جو لیرکس ہیں وہ لیرکس کتنے انفلوئنسنگ ہیں. موسٹ آف دا پیپل ہو گیٹ ان ٹو دیز تھنگس، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن یا پیار، سو کالڈ پیار اور عشق، تو دے گیٹ ان ٹو تھنگس بیکاز آف دا انفلوئنس آف دا انڈین سانگز لیرکس، موسٹ آف دیم. اور پاکستانی سانگز بھی اب پیچھے نہیں ہیں. ہر گانے میں کوک اسٹوڈیو یا پیپسی ہو، یار کو پریز کیا جا رہا ہے. اور وہ یار ظاہر ہے کہ آپ کا شوہر اور بیوی نہیں ہے. وہ یار اوبیسلی کون ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ٹیلی نور پیکیجز رات کے 12 سے 6 بجے تک وہ خالہ اور چاچو اور امی کے لیے تو نہیں ہوتے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کس لیے ہوتے ہیں. تو آل دیز تھنگز یہ بڑے چیلنجز ہیں ہمارے یوتھ کے لیے. ہر جگہ سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، پیئر پریشر بہت ہے. تو میں نے ان ساری چیزوں پہ باتیں کی اور ٹپس بھی دی انہیں کہ وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. ایک بڑا اچھا سوال ہوا کہ میں بریک اپ کرنا چاہ رہا ہوں کسی سے، لیکن ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، ہاؤ کین آئی ڈو اے بریک اپ. تو میں نے اسے سمجھایا کہ اٹس اے گڈ انٹینشن، اگر اس لیے ہے کہ میں اللہ کے لاز کو فالو کرتے ہوئے، اور اگر آپ کی بہت اچھی نیت ہے تو گو فار نکاح، بٹ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اباؤٹ اٹ. حلال چیز کی طرف جاؤ گے تو اللہ برکت بھی ڈالے گا اور دے بھی دے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک بڑا اچھا سوال تھا کہ برے فرینڈز، میں نے پہلی تو بات یہ کہا کہ دیکھو کسی انسان کو برا نہ کہیں یا ایول نہ کہیں، بس لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور شیطان لوگوں کو بہلا پھسلا دیتا ہے. تو برے فرینڈز اگر ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ برا انفلوئنس کر رہے ہیں تو ان سے تھوڑی دوری اختیار کریں، بیکاز انفلوئنس بہت غلط ہوتا ہے برے فرینڈز کا. برے فرینڈز ان دا ٹرم کہ جو ذرا ٹریک سے آؤٹ ہو گئے. تو پھر ایک بڑا اچھا سوال آیا کہ میں چاہتا ہوں نکلنا ایک ریلیشن سے، حرام ریلیشن اوبیسلی، لیکن
بار بار میں پلٹ جاتا ہوں کیونکہ اوبویسلی مجھے ترس آتا ہے اگلے پہ. آئی تھنک یہ کسی سسٹر کا سوال تھا. تو ظاہر ہے کہ بڑا سافٹ ہارٹ ہوتا ہے سسٹرس کا. تو میری یہ ٹپ میں نے دی کہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ جھوٹ ہے کہ اگلا مر جائے گا, اگلا یہ کر لے گا, وہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. ایز لانگ ایز کہ نیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہم نے بجا لانا ہے اور اللہ کی حدود کو ہم نے کراس نہیں کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور دونوں کو انشاءاللہ صبر بھی عطا فرمائے گا, خیر بھی عطا فرمائے گا, لیکن انٹینشن پیور ہونی چاہیے ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو بہت اچھا ایونٹ گیا. اور جو تھرڈ ایونٹ تھا IEEE کانفرنس فیصل آباد میں, رائل ٹین ہوٹل میں, وہاں پہ تقریباً ماشاء اللہ 600-700 بچے آئے ہوئے تھے, انجینئرس جو کہ کرنٹلی پڑھ رہے ہیں یا کچھ گریجویٹ کر چکے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ 30 سے 40 شہروں سے آئے ہیں اور بہت بڑی کانفرنس تھی. لاہور سے بہت مجھے وہاں ماشاء اللہ پروفیسرز, انٹلیکچوئل, CEOs نظر آئے, مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے, بہت قابل, بہت میں نے بھی بہت سیکھا. ٹیکنیکل نالج جو انہوں نے بتایا کہ ٹیکنالوجی میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. پاکستان میں بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, ہمارے پروفیسرز, ہمارے ٹیچرز. تو ان کی ٹاکس میں نے سنی, لیکن میری جو ٹاک تھی اس کا ٹاپک تھا بیسٹ لیڈرشپ پریکٹسز. تو یوتھ کو میں نے ان کے لیول پہ سمجھایا کہ ہاؤ کین یو بی اے لیڈر. بیکاز لیڈر کا جب میں نام لیتا ہوں نا تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ایک سوٹیڈ بوٹیڈ بندہ جو CEO لیول کا بندہ یا کمپنی کا لیڈر. نہیں, بڑا بھائی بھی لیڈر ہے, بڑی بہن بھی لیڈر ہے, ماں بھی لیڈر ہے, باپ بھی لیڈر ہے, ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی شکل میں لیڈر ہے. تو وہ لیڈرشپ پریکٹسز سننا سے کیا ہے جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے ان سے بات کی, یہ میرا ٹاپک تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا گیا. اور جو میری بعد اسپیکر آئے بہت آنریبل, وہ بہت ٹاپ ماشاءاللہ انٹرپرینور بھی تھے اور گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ بھی تھے, کافی ایکسپیرینس تھے. انہوں نے بہت اچھی بات کی ٹیکنالوجی کے ٹرینڈ کے اوپر. تو وین ہی کیم ٹو ڈیلیور ٹاک ہی سیڈ کہ میں نے اسلامک کانسیپٹ سنے آج لیڈرشپ کے اور برکہ کا کانسیپٹ سنا, تو آئی ریئلی لائکڈ اٹ. تو اٹ واز اے گریٹ کمپلیمنٹ فرام ہم, کمنگ فرام ہم, فرام ہز بیک گراؤنڈ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ بات وہی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو کے اسلام پریزنٹ کرو. میں نے یہی اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ ریممبر دس کہ ہمارے پاس سب سے اسٹرانگیسٹ فلاسفی ہے, سب سے بیسٹ فلاسفی ہے. چاہے بزنس کرنا ہے, انٹرپرنورشپ کرنی ہے, زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے, اسلامک رول, اسلامک پرنسپلز اینڈ سننا روٹین وہ بیسٹ ہے, بیسٹ. تو میرا ٹیک اوے پوائنٹ جو میں نے انہیں دیا وہ یہ تھا کہ آپ ہر کام کرتے ہو, اتنی ریسرچز کرتے ہو, اتنی بکس پڑھتے ہو, سیرہ پڑھ لو, اسلامک پرنسپل سرچ آؤٹ کر لو, برکہ کا کانسیپٹ سرچ آؤٹ کر لو, رزق بڑھانے کا طریقہ ذرا اسلام میں سرچ آؤٹ کر لو. تو یہ میں نے انہیں کچھ ٹپس دیے اور لیڈرشپ کی بات کی. سو جزاک اللہ ونس اگین ٹو آل دی آرگنائزرز. ون آف دا مین کویشچنز جو مجھے آلموسٹ ہر جگہ پوچھا گیا کہ ہم اسلامک نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہاں سے اسٹارٹ کریں. تو دیکھیں, بنیادی سب سے چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور سیرہ, قرآن اور سیرہ یہ بہت ضروری ہے. کوئی ٹرانسلیشن پک کر لیں, پڑھنا شروع کریں, کوشش کریں سمجھنے کی, جہاں پر آپ کو لگے تفسیر کھول لیں, کسی عالم کے ساتھ بھی جڑیں, علماء کے ساتھ. قرآن پڑھنا, سمجھنا, اصول تفسیر کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ کرنے کے کام ہیں, جو جس ڈائریکشن میں ایفرٹ کرے گا اللہ اس کو وہ دے دے گا. سو قرآن سے شروع کریں, ٹو می ویری امپورٹنٹ. اور حدیث کی کوئی کتاب پڑھیں, اور اف یو کین گریب سم بک آف عقیدہ دیٹ ول بی گریٹ ایز ویل. جیسے فار ایگزامپل فنڈامنٹلز آف توحید, ڈاکٹر بلال فلپس کی بہت اچھی بک ہے, ویری بیسک, آپ کو آن لائن مل جائے گی PDF, فنڈامنٹلز آف توحید بائی ڈاکٹر بلال فلپس. آپ کا بہت مائنڈ کھلے گا, آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلامک کریڈ ہے کیا. اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ کچھ بکس ریکمینڈیڈ ہیں. سو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. جسٹ وانٹیڈ ٹو اپڈیٹ اباؤٹ دا فیصل آباد ٹور. انشاءاللہ ول کیپ اپڈیٹنگ یو کہ کیا چل رہا ہے, میری ٹاکس کیا ہو رہی ہیں, ان کے ٹاپکس کیا ہیں, اس میں میں نے کیا باتیں کی, اور اپنے کورسز کے بارے میں بتاؤں گا. اپ کمنگ کورسز اور یوتھ کلب لاہور میں بہت سے ایونٹس آ رہے ہیں, ان کے بارے میں بتاؤں گا. سو اسٹے ٹیونڈ. انشاءاللہ آئی ول کیپ کمنگ لائیو. جزاک اللہ, ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.